نحمدہ و نصلی علیہ الکریم نحمدہ و نصلی علیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر آدمی اپنی معلومات کے مطابق تبصرہ کر رہا ہے، حقائق کیا ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں نے جنات کے ذریعے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق عاصم جمیل پر 7 سال قبل جادو کیا گیا تھا۔ جادو کے ذریعے جنات مسلط کیے گئے تھے۔ تو جنات انسانی جسم میں جب داخل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا اگر مریض کا بر وقت علاج نہ ہو تو پھر وہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے نہیں پتہ کہ مولانا طارق جمیل نے اس کا روحانی علاج کرایا یا نہیں کرایا۔ بہرحال یہ مجھے معلومات ملی ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے کہ عاصم جمیل کا جو میڈیکل کا علاج ہو رہا تھا، تو جب بیماری کی شکل بن جاتی ہے نا، پھر روحانی علاج کی بجائے جسمانی علاج بیماری سمجھ کر اس کا علاج کیا جائے تو پھر جنات آہستہ آہستہ نا جسم پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ جنات جب کسی انسان پر 80% کنٹرول کر لیں پھر وہ انسان کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، تو غیر محسوس طریقے سے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ جو عاصم جمیل ہے نا، اس کو میں پہلے وضاحت کر دوں کہ 6 قسم کا جادو ہے۔ ایک تو سحر تفریق ہے، ایک سحر محبت ہے، سحر تخیل ہے، سحر خمول ہے، اور سحر امراض ہے، اور سحر جنوں ہے۔ سحر جنوں جو ہے نا، یہ سب سے خطرناک جادو ہے۔ اس سے ایسے جن کو مریض پہ مسلط کیا جاتا ہے جو ماہر جن ہو، مطلب وہ خودکشی کروانے کی صلاحیت رکھتا ہو یا قتل کروانے کی صلاحیت رکھتا ہو، کیونکہ سحر جنوں کے ذریعے عموماً قتل کروائے جاتے ہیں یا پھر اس کو اپنے خودکشی کروائی جاتی ہے۔ اب میں نے تقریباً 19 سال میں ہزاروں جنوں کی حاضری کی ہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اس مریض کے اندر داخل ہو کے اس کو خودکشی کروائی ہے۔ میرے محلے میں بھی ادھر 3 لڑکوں نے خودکشی کی ہے جن پہ سحر جنوں تھا۔ تو جادو کے ذریعے جو جنات مسلط کیے جاتے ہیں اس سے یہ بیماریاں بھی لگتی ہیں اور اس سے قتل بھی ہو، مطلب جنات اس کی باڈی میں داخل ہو کے اس کے ہاتھ سے اس کو خودکشی بھی کروا دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں پسٹل پکڑا کے اس کو قاتل بھی بنا دیتے ہیں۔ تو میں نے جو معلومات حاصل کیا جنات کی، جنات کو میں نے مولانا صاحب کے گھر بھیجا تھا۔ میں نے کہا کہ جو جنات مولانا طارق جمیل کے حویلی میں گھر میں رہتے ہیں، میں یہ بھی وضاحت کر دوں، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پر جنات کی رہائش نہیں ہے۔ کئی مسلمان جنات ہیں، کبھی کافر جنات ہیں، اس لیے ہر گھر کے اندر یہ موجود ہیں۔ ان کا رہنا سہنا ہمارے ساتھ ہی ہے۔ کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پر یہ نہیں رہتے، کوئی گھر خالی نہیں۔ تو ہم جو معلومات کرتے ہیں جنات کے ذریعے نا، ہمارے پاس ہم نے کوئی چرا نہیں کیا کہ جنات کو قابو کیا ہے۔ جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق دم کرتے ہیں نا، ان کے جنات، مسلمان جنات ان سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ پھر جب کسی ایسے مریض میں جس میں پہلے جنات کی حاضری ہو چکی ہو
اس کے اندر ہم کسی جن کو بھی حاضر کر سکتے ہیں۔ یہ عام لوگ جانتے ہیں، عام بندہ نہیں جانتا اس کو۔ تو میں نے ایک لڑکا تھا، اس میں میں نے جن کی حاضری رکھی تھی، اس کے اندر میں نے مسلمان جنات کو بلایا اور مولانا صاحب کے گھر بھیجا کہ آپ ان کے گھر کے اندر جو جنات ہیں ان سے معلومات حاصل کر کے آئیں کہ لڑکے کو جسمانی بیماری تھی یا روحانی بیماری تھی۔ تو ان جنات نے جو میں نے بھیجے تھے مولانا صاحب کے گھر گئے، ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکے پہ 7 سال قبل جادو کیا گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ جادو فیملی کے مطلب مولانا صاحب کی فیملی کی طرف سے تھا یا کوئی باہر سے تھا؟ تو میرے جو موکل جنات تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی فیملی کی طرف سے نہیں تھا، یہ باہر سے کیا گیا، حسد کی وجہ سے کیا گیا ہے مولانا کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو اس پہ جنات مسلط کیے گئے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس پہ ورک کرتے گئے۔ مولانا صاحب روحانی علاج کی بجائے جسمانی علاج کرواتے رہے۔ مجھے نہیں پتہ، میرا مولانا صاحب سے رابطہ نہیں ہے کہ انہوں نے روحانی یا جسمانی علاج کروایا ہے۔ بہرحال میں نے کئی لوگوں کا میں نے کوشش کی ہے اور مجھے بڑا مطلب ہے کہ 100% یقین ہے قرآن پاک پہ کہ کوئی جن کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے 2-3 کیس ایسے کیے ہیں جن پہ اللہ کی تقدیر غالب آئی ہے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے، لیکن جو انسان کا اللہ نے موت کا وقت لکھا ہے نا، موت کا وقت، جگہ، اور یہ بھی لکھا ہے کہاں کیا کھا کے وہ مرے گا، تو وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ لڑکا جو ہے نا، اس نے خودکشی نہیں کی ہے۔ یہ جو جادو کے ذریعے جس کو شہید کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، وہ شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی موت جادو کے ذریعے آئے گی وہ شہید ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، پوری دنیا کو علماء کا اس پہ اتفاق ہے۔ جو لوگ جادو کے ذریعے مارے جائیں وہ شہید ہیں، وہ شہید ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ باقی جو لوگ ہیں تبصرے کرتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نیک بندے ہیں۔ تو جتنا بڑا انسان کا مقام مرتبہ ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے اتنی بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ تو مولانا صاحب کو ان کی باتوں کا نوٹس نہیں لینا چاہیے، انہیں صبر کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے جو مولانا صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا ان کی فیملی کو کر رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب عالم تو ہیں، عامل بھی ہیں، لیکن یہ جو جادو اور جنات کا معاملہ ہے نا، یہ ایک علیحدہ محکمہ ہے، یہ ہر بندہ نہیں جانتا۔ بڑے بڑے علماء میرے پاس آتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے ساتھ جادو ہے، جنات ہے۔ یہ بھی کوئی کورس ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے تو پھر وہ اس کو معلومات ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اب مولانا صاحب اگر میری ویڈیو جو سن رہے ہیں، مولانا صاحب کو میرا مشورہ ہے کہ یہ نقصان تو آپ کا ہو گیا ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، ہو کے رہتی ہے۔ تو آپ نے گھر کے اندر نا جو 5 صورتوں کا اہتمام کریں، 5 صورتیں اپنے گھر میں پڑھیں، تو جو جادو کے باقی، کیونکہ جنات جائیں گے نہیں، جو جنات مسلط کیے گئے ہیں نا، اس لڑکے پہ، اس کی بیوی پہ بھی اس کے اثرات ہیں۔ تو مولانا صاحب پوری فیملی کو گھر میں بٹھا کے یہ 5 صورتوں کی تلاوت کریں 1 ماہ تک۔ وہ صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ بقرہ ہے، سورہ یاسین، سورہ صفات، سورہ جن، سورہ رحمان۔ اس کا جو اپنے گھر میں اہتمام کریں تاکہ جو جادو کے اثرات ہیں گھر سے وہ ختم ہو جائے۔ تو مجھے نہیں پتہ کہ مولانا صاحب نے اس لڑکے کو چیک کرایا ہے، کیونکہ دیکھو جادو جنات کو چیک کرنے کا میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو کوئی مانے کرے یا نہ کرے۔ اگر کسی بندے پہ آپ کو شک ہے کہ اس کو جن ہے، جادو ہے، آپ اس پہ نا سورہ صافات جو ہے نا، صافات، یہ اس شخص پہ پڑھے۔ اگر اس کی جسمانی حالت تبدیل ہو گئی ہے، سر بھاری ہو گیا، کندھے بھاری ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، تو جسم کانپنا شروع ہو، سمجھ لو کہ اس کو جادو جنات کے اثرات ہیں۔ اس کا علاج میں نے بتا دیا، میں دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں۔ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو شرکیہ کلمات کے ذریعے کرتے ہیں نا مطلب علاج، ان کے پاس جانا تو ویسے گناہ کبیرہ ہے۔ تو قرآن و سنت کے مطابق دم جو ہے نا،
یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو تقوی پرہیزگاری ہوگی تو وہ کر سکتا ہے، مطلب وہ قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہو۔ اگر کمزور بندہ جنات کو چھیڑے گا، جادو کا علاج کرے گا، تو وہ مریض کا جو جادو ہے، وہ جن ہے، وہ کمزور عامل کے جسم میں وہ داخل ہو جاتے ہیں، پھر اس کو مار دیتے ہیں یا پاگل بنا دیتے ہیں۔ تو خلاصہ میری اس ویڈیو کا یہ ہے کہ مولانا کا لڑکا جو عاصم جمیل ہے، اس کو جادو کے ذریعے جنات اس پہ مسلط کیے گئے ہیں۔ 7 سال سے یہ جنات بتا رہے ہیں کہ 7 سال سے لڑکا بیمار ہے، متاثر ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کا علاج کروایا یا نہیں کروایا، بہرحال یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ تو اگر کہتے ہیں نا زندگی ہو تو پھر اللہ ثواب بھی پیدا کر دیتا ہے، لیکن جس نے یہ جادو کیا ہے وہ تو جہنمی ہے۔ تو لیکن جس پہ جادو کیا گیا ہے اس کو اللہ نے صبر کا کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنا ہے۔ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں انہیں سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ آ کے تھوڑے پیسے کمانے کے لیے کہ ہمارے وہ فالوور بڑھ جائیں یا سبسکرائبر بڑھ جائیں، جو دنیا کے فائدے کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، ان پہ خدا کی لعنت ہے۔ جو قرآن پاک میں لکھا ہے جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں ان پہ خدا کی لعنت ہے، خدا کی لعنت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔